بھلائی سیکھنے کے لیے آتا ہے، علم سیکھنے کے لیے آتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تاکہ وہ سیکھے اور دوسروں کو سکھلائے، اس کو اتنا جو ثواب ملتا ہے جیسے اس نے ایک مکمل حج کر دیا۔ یہ ہم روز کر سکتے ہیں، صبح شام کر سکتے ہیں، مساجد میں آ کر سکتے ہیں۔ مساجد میں جو بھی آتا ہے اس کو دین کی تعلیم دی جاتی ہے، اللہ کے پیغمبر اسلام کی حدیث پیش کی جاتی ہے، یہی تو علم ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ بھی بندہ روز مسجد سے سیکھے، قرآن کریم کی ایک آیت اور ایک حدیث فارغہ کی روز تعلیم مسجد سے دے تو ہماری زندگی کے ایام دیکھیں کتنے سال ہم گزار چکے ہیں، 50 60 30 35 40 سال یہ ہم نے ضائع کیا۔ اگر آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عمریں ہمارے لیے فائدہ مند ہو جائیں، اگر آج بھی ہم چاہتے ہیں تو مساجد میں آئیے۔ مساجد میں آنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو ہماری مساجد میں آتا ہے بھلائی سیکھنے کے لیے، سکھلانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مکمل حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہاں سے ہم حج کرنے کے لیے جائیں، 5-6 لاکھ روپے لگا کر جائیں، ہمیں نہیں پتا کہ وہ حج ہمارا قبول ہوا کہ نہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں مسجد میں آؤ، دین کا علم سیکھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حج مکمل کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک مقام پر اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جو ہماری مساجد میں علم دین سیکھنے کے لیے آتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے مجاہد میدان میں جہاد کر رہا ہے، کافروں سے قتال کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے علم دین سیکھنے والوں کے لیے، علم دین کا پیغام پہنچانے والوں کے لیے ایک بہت بہترین دعا کی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اے اللہ میری امت کے اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھنا، تر و تازہ رکھنا جو میری بات کو سنے اور میری بات کو لوگوں تک پہنچائے۔ ہم نے تو سمجھا یہ تو مولویوں کا کام ہے، علماء کرام کا کام ہے، جو بڑے مدارس میں بڑے ہیں، بڑے بڑے جلسوں میں کرتے ہیں، ان کا کام ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے مطابق ہر مسلمان کا کام ہے، ہر مسلمان کا کام ہے اس پیغام کو عام کرنا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، ان کا ایک قول ہے، فرمایا کرتے تھے رضیت بقسمت الجبار فینا، رضیت بقسمت الجبار فینا، کہ ہماری قسمت میں ہم اپنی قسمت پر راضی ہیں کہ ہمارے رب نے ہماری قسمت میں لنا علم، ہماری قسمت میں علم کر دیا، ولی جہال مال، اور جاہلوں کی قسمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے رضیت بقسمت الجبار فینا لنا علم ولی جہال مال، فرمایا کرتے تھے ہم اپنی قسمت پہ راضی ہیں کہ ہمارے رب نے ہماری قسمت میں علم کر دیا۔ جو اللہ وہ ہیں جن کو اللہ نے مال دیا، اور وَإِنَّ مَالُ يَبْنِي عَنْ قَرِيبٍ، فرماتے ہیں جو مال ہے عن قریب فنا ہونے والا ہے۔ جو مال ہے کبھی دیکھا ہوگا مالدار لوگوں کو کبھی عروج بھی آتا ہے، کبھی زوال بھی آتا ہے، اسی لیے فرمایا کرتے تھے مال کو زوال بھی آتا ہے۔ وَإِنَّ الْعِلْمُ يَبْقَى وَلَا يَزَالُ، جو علم ہوتا ہے وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے، اس میں کبھی زوال نہیں آتا۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے ہم آپ بھی علم سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی علم سکھلائیں، وہ علم جو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا ظلمنا
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا الہ العالمین ہم گناہگار ہیں سیاہکار ہیں خطاکار ہیں اللہ ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں ہم سب کو معاف فرما اے اللہ ہم گناہگار ہیں سیاہکار ہیں اے اللہ تیری رحمت کے طلبگار ہیں ہم سب کو معاف فرما اے اللہ پرہیزگار کو آباد فرما اے اللہ ہمیں دین اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہماری اولادوں کو دین کے دائی سپاہی بنا اے اللہ ہماری اولادوں کو حافظ قرآن بنا دین کے دائی سپاہی بنا اے اللہ ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اے اللہ جو بے اولاد ہے نیک اولاد عطا فرما اے اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا اے اللہ ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اے اللہ ہمیں مانگنا تو آتا نہیں بل مانگے جو بہتر ہے عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین